السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمٰن. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز. ناظرین، فاروق کھوکر جو کہ تاجی کھوکر کے صاحبزادے ہیں، لینڈ مافیا سے ان کو جوڑا جاتا ہے کہ بہت بڑے ڈان ہیں اور پاکستان کے نامور ڈان جو ہیں ان میں ان کا نام سر فہرست ہوتا ہے. فاروق کھوکر کو پاکستان میں کون نہیں جانتا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ فاروق کھوکر جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور بہت سے ان پہ دیگر مقدمات ہیں. چند ماہ قبل اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھا گیا تھا کہ فاروق کھوکر کی ایک جو وہاں پہ تعینات ایس پی تھے حیدر علی، ان کے ساتھ بھی کافی جو ہے کلیش چلتا رہا، جھگڑا چلتا رہا، اور وہ ایس پی کو متعدد بار انہوں نے اپنی ویڈیوز میں، ٹک ٹاک سٹار بھی ہیں، ٹک ٹاک کے ذریعے پیغام جاری کرتے رہے کہ ایس پی جو ہے مجھے پھنسانا چاہتا ہے، اور طرح طرح کے واقعات ہیں. ابھی کل ایک خبر سننے میں آتی ہے کہ فاروق کھوکر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے. اب وہ خبر آتے ہی ایک بار بھونچال مچ جاتا ہے کہ یہ کیسی خبر ہے. اور جو اس کی تفصیلی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ فاروق کھوکر کے جو سالے ہیں، علی رضا کھوکر، جو جن کی بہن رمشا کھوکر جو فاروق کھوکر کی بیوی تھی، ان کے بارے میں علی رضا کھوکر نے جو ایف آئی آر درج کروائی ہے، اس میں بھی آپ اگر ایف آئی آر کو غور کر کے دیکھیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ قتل کیا گیا. اور جبکہ فاروق کھوکر نے کہا تھا، یہ سنا گیا کہ فاروق کھوکر کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اس نے خودکشی کی ہے. یعنی کہ اب لڑکی کا بھائی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے گلے میں دوپٹہ ڈال کے گلا دبا کے، اور ان کو بعد میں ان کی جو وائف تھی ان کو پنکھے سے لٹکا دیا گیا، اور وہ بظاہر ایسے دکھانے کی کوشش کی گئی کہ وہ خودکشی کی گئی ہے. جبکہ لڑکی کے بھائی کا موقف یہ ہے کہ یہ انہوں نے دکھانے کے لیے سارا جو ہے ڈرامہ بنایا گیا ہے، جبکہ پہلے ان کو پھندا دیا گیا، اس کے بعد لٹکایا گیا، کیونکہ گلے پہ ایک راؤنڈ نشان تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق، اور اس کے بعد ایک وی کا نشان تھا جو بعد میں بنا لٹکا کے. اور اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ چند روز کو قبل کل وہ فوت ہوئی ہے، تو کوئی تقریباً ایک ہفتہ پہلے جو رمشا کھوکر ہیں فاروق کھوکر کی بیوی، انہوں نے اپنے بھائی اور اپنے والد کو کہا تھا کہ یہ مجھے کہیں بار جان سے مارنے کی دھمکیاں دے چکا ہے، اور اب بھی یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تو مجھے خطرہ لاحق ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے. یہ وہ رمشا کھوکر کے بھائی علی رضا کھوکر کا بیان تھا. اور اس کے بعد علی رضا کھوکر نے یہ بھی کہا کہ فاروق کھوکر کے جو ہے کسی اور لڑکی سے ناجائز تعلقات تھے. وہ ابھی کچھ دن پہلے اس لڑکی کے ساتھ قطر بھی گیا تھا. بیوی سے جو ہے سلوک اچھا نہیں رہتا تھا. تو جب یہ تمام تر صورتحال تھی، وہ لڑکی کی جب لاش دیکھی تو فاروق کھوکر کے بھائی جو ہے عمر کھوکر، انہوں نے پولیس کو کال کر کے بتایا کہ ایسے ایسے واقعہ ہے. پولیس موقع پر پہنچ گئی، اور پہنچنے کے بعد لاش کو نیچے اتارا گیا. تو انہوں نے تمام تر جو صورتحال ہے جائزہ لیا، وقوع کا جو پورا جگہ تھی اس کا جائزہ لیا گیا. تو علی رضا کھوکر نے کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو لڑکی کے پاؤں کے پاس پڑی ہو، یعنی کہ کہیں سے ایسے ظاہر ہوتا ہو کہ یہ خودکشی کی گئی ہے. اور اس کے بعد جو یہ کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ جو فاروق کھوکر ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جبکہ فاروق کھوکر جو ہے وہ موقع پر نہیں تھے، پولیس تاہم ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی. اور اگر ہم تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں یہ تمام واقعات سے پیچھے، تو اکثر ہم لوگ سوشل میڈیا پہ فاروق کھوکر کی ویڈیوز دیکھتے تھے جس میں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. ابھی جب یہ تحریک انصاف کا احتجاج والا واقعہ ہوا، لڑکا تھا ایک جوان جو میرے خیال سے اوبر یا بائکیا پہ بائک چلاتا تھا، اس کی بائک کو آگ لگا دی گئی. تو فاروق کھوکر نے اس کو گھر بلایا، ایک نئی موٹر سائیکل بھی دی اور موٹر سائیکل کے پیسے بھی دیے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ فاروق کھوکر لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ گواہ لے کر آئیں، اگر 1 انچ زمین بھی کوئی بول دے کہ میں نے قبضہ کی ہے تو میں اس کا دیندار ہوں گا. ایک طرف یہ بیانات اور ایک طرف یہ ویڈیوز، اور دوسری طرف یہ بیانات اور یہ ویڈیوز کہ فاروق کھوکر ظالم ہے. باقی ان کا شانہ لائف اسٹائل سے تو کون واقف نہیں ہے. ان کے پاس لاتعداد گاڑیاں، بلٹ پروف گاڑیاں، ان کا جو تاجی کھوکر کا ڈیرہ ایئرپورٹ کے قریب، وہ دیکھیں کتنا شاہانہ لائف اسٹائل ہے. شیر اور طرح طرح کے نایاب جانور، پرندے رکھے ہوئے ہیں، اور ان پہ اتنی ایف آئی آرز ہیں، اتنی ایف آئی آرز ہیں کہ ان گنت ایف آئی آرز ہیں. شاید ہم اگر کاؤنٹ کرنے بیٹھیں تو کاؤنٹنگ بھی نہ کر سکیں. کیوں؟ اب فاروق کھوکر سے جب اس بات کا پوچھا گیا کہ آپ پہ اتنی ایف آئی آرز کیوں ہیں، تو انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا کہ یہ سیاسی ایف آئی آرز ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکر کے کزن بھی تھے، اور ایک سیاسی رہنما جو ہے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں
ایک بڑے زبردست سیاستدان ہیں، بڑے منجے ہوئے اور بڑے بااثر سیاستدان ہیں، ان سے بھی ان کا تعلق تھا. تو یہ تمام جو ہے صورتحال تھی. اب رمشا کھوکھر کے جو ہے قتل کی جو کڑیاں ہیں وہ ان کے خاوند فاروق کھوکھر سے ملائی جا رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی اور خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے. آپ سے تمام جو واقعہ ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تاجی کھوکھر کے صاحبزادے لینڈ مافیا کنگ فاروق کھوکھر نے مبینہ طور پہ اپنی بیوی کو قتل کر دیا. واقعے کو خودکشی ظاہر کرنے کے لیے لاش پنکھے سے لٹکا دی. واقعے کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی. مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کرائی. بعد ازاں پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی. پولیس نے مقتولہ کے خاوند فاروق کھوکھر اور دیور عمر امتیاز کے خلاف قتل مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ مقتولہ کے بھائی کی مدیت میں درج کیا گیا. مقتولہ کے جسم پر تشدد اور گلے پر زخم کے 2 واضح نشانات کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا ہے. بھائی علی رضا کھوکھر، یہ وہی بھائی ہیں نمشا کے. علی رضا کھوکھر نے پولیس کو رپورٹ درج کراتے ہوئے موقف اپنایا کہ میری ہمشیرہ رمشا کھوکھر کی شادی 14 سال قبل چچا زاد فاروق کھوکھر کے ساتھ ہوئی، جس سے 4 بچے تھے، جن میں سے بڑی بیٹی فوت ہو چکی ہے. میرے بہنوئی فاروق امتیاز کھوکھر کا رویہ شروع دن سے میری بہن کے ساتھ اچھا نہ تھا، جو متعدد بار میری بہن رمشا کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا. فاروق امتیاز کھوکھر نے کسی اور لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا، جسے بیرون ملک بھی لے جاتا تھا. چند روز قبل مجھے اور میرے والد کو رمشا نے بتایا کہ فاروق کھوکھر نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے میری ہمشیرہ بہت خوفزدہ تھی. 3 روز قبل فاروق امتیاز کھوکھر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ قطر گیا تھا، جو گزشتہ رات 3 بجے اپنے گھر کھوکھر ہاؤس ڈھوک گنگال پہنچا. ہمیں چچی سلمی نے بتایا کہ فاروق کھوکھر نے آتے ہی رمشا کو برا بلا کہنا اور گالیاں دینا شروع کر دیں. مجھے آج 8 اکتوبر یعنی کہ کل کی بات ہے، 8 اکتوبر اتوار کی صبح 7:09 پر میرے دوسرے بہنوئی محمد امتیاز نے فون کر کے بتایا کہ چچی سلمہ کا فون آیا تھا اور وہ بتا رہی تھی کہ رمشا پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں ہم لوگ فوراً وہ جائے وقوع پر پہنچ کر جا کے جب دیکھا تو میری جو بہن تھی وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی. اور اس کے بعد کہتے کہ جب یہ میں نے تمام تر جو ہے صورتحال دیکھی، اس کے تقریباً وہ بتا رہا تھا علی رضا کہ کوئی 1 گھنٹے بعد فاروق کھوکھر کی کال آتی ہے واٹس ایپ پہ، جس پہ فاروق کھوکھر بولتے ہیں کہ اب تمہاری باری ہے. یہ بھی علی رضا نے اپنے بیان میں نوٹ کروایا. خیر پولیس تحقیقات کر رہی ہے، مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، فاروق کھوکھر کی بھی تلاش کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں اور کون کون سے رخ آئیں گے. اسی کے ساتھ اب اپنے میزبان کو اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.